پرابلم ہو گیا. تو یہ آج دنیا کا ڈیلیما دیکھیں, اور اس شکل نے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا. شیطان نے کہا مقصد کیا ہے تمہارا؟ خوبصورت لگنا, فزیکل پرفیکشن. لڑکیاں گڑیوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں, یہاں پہنچا دیا شیطان نے. باربی سے کمپیئر کرتی ہیں اپنے آپ کو, اور بلمیا کا شکار ہوتی ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ باربی اصل انسان ہوتی ہے تو 6.5 فٹ کی لمبی ہوتی. ایسا فگر ریئلسٹک نہیں ہے, اور ہم گڑیے نہیں ہیں. اللہ نے مجھ کو اور آپ کو گڑیے نہیں بنایا. وی آر ناٹ پلاسٹک ڈالز, نہ ہمیں پلاسٹک ڈال بننے کی ضرورت ہے. وی ہیو اے پرسنالٹی, وی ہیو اے مشن. اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے اور کسی مقصد سے بنایا ہے, الحمدللہ. صورناکم, اور کبھی اپنی بیٹیوں کو شکلوں پر پلیز مت کانشیس کیجئے, مت کمنٹ کیجئے شکلوں پر ان کی, اور نہ کبھی ان کو اپنے خوبصورت کزن سے کمپیئر کیجئے, اور نہ یہ کہیے کہ ہائے اس کی تو ناک موٹی ہے, شادی کیسے ہوگی؟ تو موٹی ناک ہے تو کیا ہوا؟ قسمت اچھی ہونی چاہیے, اللہ سے مانگی. جس نے شکل بنائی اس نے قسمت بنائی. شکلوں سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ شکل نہیں پیاری ہوتی, کام پیارا ہوتا ہے. تو بیوٹی پارلر کے چکروں کے بجائے ان کو خدمت کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالنا سکھائیں, ان کو تربیت دیں انشاءاللہ تعالی. شکلوں کی بات نہیں کریں, سیلف کانشیس مت کریں ان کو. اللہ نے بنائی ہیں شکلیں, اور کسی کی شکل پہ مت کمنٹ کریں. کسی کی شکل پر برا کمنٹ کرنا دراصل اللہ کی مخلوق کو برا کہنا ہے. اللہ کی تخلیق پر تم نے انگلی اٹھائی, یہ نہ کرو. صورناکم, ہم نے بنائی تمہاری صورتیں. پھر کیا ہوا؟ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا, لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اکڑا کھڑا رہا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اللہ نے مہلت دی اس کو. اللہ کو پتا تھا کیوں نہیں کر رہا, لیکن اللہ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا. اللہ ذرا ٹائم دیتا ہے کہ تم دوبارہ سوچ لو, اگر معافی مانگنی ہے معافی مانگ لو. لیکن نہیں, سوچا سمجھا فیصلہ تھا. اٹ واز اے کانشیس ڈیسیشن. قال انا خیر منہ, اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خود پسندی. اللہ کے کسی حکم کو ہم اپنی انا کا معاملہ کبھی نہ بنائیں, نیور. اللہ کے آگے انا جھکی رہے تو بہت اچھا ہے. انفائنائٹ ایگو کے آگے فائنائٹ ایگو کو تو جھکنا ہی چاہیے, اور نماز ہم کو یہی جھکاتی ہے, یہی سبق سکھاتی ہے. اپنی عقل کو اللہ کے قدموں میں رکھ دو. انا خیر منہ, اس نے کہا میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے. یعنی پیدائشی طور پہ میں بہتر ہوں. اور یہ بعض مذاہب کے اندر یہ پیدائشی فضیلت کا تصور پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی طور پہ افضل اور بعض پیدائشی طور پہ گھٹیا. بعض معبود کے سر سے بنے, بعض معبود کے پیروں سے بنے, اور اس بیسس پر ان کے ہاں سوشل ڈویژنز ہیں. آپس میں شادیاں نہیں کر سکتے, کچھ کو انٹچبل انہوں نے بنا دیا. تو یہ سب شیطانی دراصل خواہشات اور شیطانی طور طریقے ہیں جو شیطان ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اور اس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں. تو فرمایا اللہ نے فہبط منہا, اچھا تو یہاں سے اتر, تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے, نکل جا. تو در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. دیکھیں جو متکبر ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو بھی اچھے نہیں لگتے. اور سب سے بڑا پرابلم افسوس اس بات کا ہے کہ متکبر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کے گرد خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں جو مکھن لگاتے رہتے ہیں نا, بٹرنگ کرتے رہتے ہیں. اور ہمت نہیں ہوتی کبھی ان کے اندر کہ کبھی اس کی کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. سیلف ڈیلیوژن کا شکار ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے, لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. اپنی نظروں میں بڑا باعزت ہوتا ہے, پیٹھ پیچھے لوگ اس پر ہنستے ہیں. اور متکبر لوگوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے, اللہ کی نظر سے بھی گرتا ہے. اور حدیث میں مضمون آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ جنت میں داخل نہ کرے گا. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں عاجزی پیدا کر دے. اور کوئی اگر کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ماڈسٹ, مجھ میں تو بڑی ہی عاجزی ہے, وہ کتنا ماڈسٹ ہے نا, ہے ماڈسٹ. کیا مطلب ہوا جو خود کہتا ہے کہ آئی ایم ویری ماڈسٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنا اچھا ہوں, جتنا اچھا ہوں میں تو خود اپنے منہ سے کہتا بھی نہیں ہوں میں کتنا اچھا ہوں. تو جو خود کو ماڈسٹ لگ رہا ہے وہ ہے ہی متکبر. اب کیا کہا اس نے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بھی شان سے کہا, بادشاہی شان کے ساتھ, انک من المنظرین, جا تجھ کو مہلت ہے. بولا اچھا فبما اغویتنی, جیسے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بلیم گیم, اللہ نے گمراہ کیا اس کو. خود اللہ کی بات نہیں مانی, زبان درازی کری, اللہ کے آگے زبان چلائی, جسٹیفیکیشن اور لاجک اور دلائل پیش کیے اپنے گناہ کے اوپر, اور اب بلیم اللہ پہ ڈال رہا ہے.
اللہ نے کوئی امپاسبل حکم دیا تھا اس کو؟ نہیں, اتنا سمپل تھا. دل نہیں چاہ رہا تھا نا. یہ ہے دیکھیں دل کی بات, دل ہی نہیں چاہا, نہیں جھکا. تو کہا اللہ تو نے گمراہ کر دیا. اب یہی انسانوں کو بھی سکھاتا ہے شیطان. بعض دفعہ کیا پتا کسی کے دل میں خیال ڈالے کہ اللہ نے شریعت اتنی مشکل بنائی کہ میں عمل ہی نہیں کر سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے ڈسکو جانا سلیو لیس پہننا, اگر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں لکھا ہوتا انا اول المسلمین, سب سے پہلے میں مسلمان بن جاتی. اللہ نے اتنی امپاسبل چیزیں لکھ دی ہیں, اتنی امپریکٹیکل شریعت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت ایسی دے دی, کمپیٹیبل نہیں ہے آج کے زمانے میں, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے نظام کے ساتھ. تو میں کیا کروں, اللہ کا قصور ہے. نعوذ باللہ. یہ ہے شیطانی ایٹیٹیوڈ. اللہ نے کوئی امپریکٹیکل شریعت نہیں دی. اب کیا کہہ رہا ہے, کہا اچھا اب میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا, اور آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. کہاں بیٹھے گا؟ یہ ڈسکوز جا کر نہیں بیٹھے گا, یہ کسینوز میں جا کے نہیں بیٹھے گا. اس کو ٹائم مینجمنٹ آتا ہے, یہ کیوں ٹائم ضائع کرے ادھر ادھر. یہ تو وہاں بیٹھے گا جہاں پہ لوگ اللہ کو یاد کرنے آئیں گے. یہاں ہم آتے ہیں یا جو قرآن پڑھنے آتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ شیطان جو ہے وہ جو انسٹیٹیوٹ کے دروازے سے باہر ہی رہ گیا, ساتھ چلا چلا آتا ہے, سلاتا ہے, بوریت کا احساس, ریزنٹمنٹ, مس انڈرسٹینڈنگز, کیا کیا چیزیں ڈالتا ہے. تو کہا جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے میں ان کو بہکاؤں گا. تو میں اور آپ ہم تو بہت ہی ہوشیار رہے ہیں انشاءاللہ, اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلنا, اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کہنے لگا کہ ہر طرف سے آؤں گا, شکوے, شبہات, بغاوت, غصہ, مس انڈرسٹینڈنگز ڈالوں گا دل کے اندر. پیچھے سے بھی آؤں گا, اولاد کی طرف سے بھی, اور خاندان والوں کی طرف سے, جو پیچھے آنے والے ارد گرد لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی میں رکاوٹیں کھڑی کروں گا. اور میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا, نیکی سمجھ کر گناہ کریں گے. بائیں سے بھی آؤں گا, گناہوں کا فائدہ بتائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ جو گناہوں کے فائدے بتائے اور جو نیکیوں کے نقصانات بتائے وہی شیطان ہے. شیطان کون سا؟ انسانوں میں سے شیطان. فرمایا کہ اللہ تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا, تیرے قرآن کا, تیری شریعت کا, تیرے رب ہونے کا شکر ہی نہیں کریں گے, حق ہی نہیں دیں گے اس کو. نہ پڑھیں گے, نہ سمجھیں گے, اور نہ صحیح سے پڑھنا آئے گا, نہ تلفظ درست ہوگا, نہ مطلب سمجھ آئے گا. ایک کارٹون پڑھتے ہیں, نیوز پیپر پڑھتے ہیں جو کل ریڈنڈنٹ ہونے والا ہے, ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں. ناول پڑھتے ہیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, نہیں سمجھ کے پڑھتے تو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے. کتنی بڑی اس کی ناقدری اور ناشکری ہے. جس ملک میں جاتے ہیں وہاں کے قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے. تو اللہ کی زمین, تو اللہ کے نظام, اللہ کے قوانین کو فالو کیوں نہ کیا جائے. ناشکری کر دی اللہ کے رب ہونے کی, اللہ کی قدر نہ کی. اکثر کو ناشکر گزار تو پائے گا. قال اخرج منہا, فرمایا جا نکل یہاں سے, ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. پکا وعدہ ہے اللہ کا. اللہ نے نہیں کہا شیطان کو کہ تجھے بخش دوں گا, نہیں. جو شیطان کے چاہنے والے ہیں وہ اور شیطان خود, اللہ نے کہا یہ وعدہ ہے. جیسے جنت کا فرما برداروں سے, مومنوں سے وعدہ ہے پکا, اسی طرح نافرمانوں سے, شیطان سے وعدہ ہے پکا جہنم کا. اب آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا, وَيَا آدم, اور اے آدم تو اور تیری بیوی, یو اینڈ یور مسز, دونوں اس جنت میں رہو, جس چیز کو جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام بی بی حوا کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ امتحان کے طور پہ تھی. مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جو جنت دی جائے گی جزا کے طور پہ. وہاں تو ایک درخت سے روکا تھا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی, ہم جنت میں چلے گئے. ہر چیز ہمارے لیے وہاں جائز ہوگی, کوئی رکاوٹ, کوئی امتحان نہیں انشاءاللہ تعالی. تو درخت کا کہہ دیا, بس ایک سمبل ہے کچھ حرام چیزوں کا. اور کھانے کی بات آ گئی کہ اس کے پاس بھی مت جانا. یہ مت کہا کہ اس کا پھل مت کھانا, کہا کہ ٹیمپٹیشن کے پاس بھی نہ جانا. یہ ایک رول ہے جو بتا دیا گیا. اب ایک تو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ اذلہم الشیطان, ٹیمپٹ کر کے شیطان وہاں لے گیا. اب یہاں آ رہا ہے فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کیا؟ بدگمانی ڈالی. آگے ذکر آ رہا ہے کیا کیا کہا اللہ کے بارے میں, کہ ایکچولی اللہ نے یہ جو کچھ کہا ہے نا, تو ایکچولی یہ تمہارے فائدے کی چیز نہیں ہے. یا کیا پتا کہا ہو آدم علیہ السلام سے آ کر کہ وہ درخت کا پھل نہ کھانے کا جو حکم تھا نا, ٹائم باؤنڈ تھا, اٹس نو لانگر ایپلیکیبل. اب ٹائمز ہیو چینجڈ,
اب جو ہے تم کھا سکتے ہو. کیا کچھ کہا ہوگا, ایسے وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں بھی تو ایسی ہی باتیں سکھاتا ہے. تو کیا ہوا, شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے, اور اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے, اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. انسینویشنز, کسر پسر دل کے اندر کئی دفعہ آیا, ایک دفعہ تھوڑی. کیسے آیا شیطان؟ ایسے آیا ہوگا کہ 2 سر پہ سینگ ہے, ہاتھ میں فورک ہے, زبان سے آگ نکل رہی ہے, کہتا ہے ہائے میں شیطان ہوں, میری بات مانو. ایسے تھوڑی کرتا ہے. قاسمہما انی لکما لمن الناصحین, دوست کی شکل میں آیا, قسم کھا کر کہا بائی گاڈ آئی پرومس آئی ایم یور سنسیئر فرینڈ, آئی ایم یور پال, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کے وہ دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپ پر لے آیا. آخر کار جب انہوں نے درخت کا مزہ چکھا بس چکھا ہی تھا, حرام نوالا گیا کہ کیا ہوا, ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. حرام اور بے حیائی یہ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں ریاکشن آدم علیہ السلام بی بی حوا کا. یہ پیور ہیومن بینگز ہیں نا, ابھی کوئی درس نہیں سنا انہوں نے, کوئی برین واشنگ نہیں ہوئی ہے ان کی. امیڈیٹ انسٹنکٹیو ریاکشن کیا ہوا ان کا, وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. پتہ چلا حیا ہمارے اندر گندھی ہوئی ہے, ہماری جینز کے اندر ہے, سکھانے سے نہیں آئی ہے, ہم سیکھے سکھائے پیدا ہوئے ہیں. حیا موجود ہے, بے حیائی ڈیویشن ہے, حیا ڈیوینٹ بہیویئر نہیں ہے. اور نہ حیا کا مطلب انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے, حیا بہت کانفیڈنٹ کرنے والی چیز ہے. اب کیا ہوا, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ, دونوں بول اٹھے, اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ انسانی فطرت کہ اللہ کی ناراضگی کا جیسے ہی احساس ہوا انڈیفرنٹ ہو کے نہیں بیٹھ گئے, چنگم چبا کے کندھے اچکا کر نہیں کیا, کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر. یہ نہیں تھا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ. اپسیٹ ہو گئے, پریشان ہو گئے, دوڑے اللہ کی طرف اور پہلی دعا استغفار, فوراً توبہ کی, خطاؤں کی معافی مانگی اور کہا کہ اللہ تو ہمیں بخش دے. یہ بھی بہت پیارا استغفار ہے. اللہ نے بخش دیا اور کیا کہا, قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, فرمایا اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا فیہا تحیون, اسی میں تم رہو گے, وفیہا تموتون, اور اسی میں تم مر کے دفن ہوگے, ومنہا تخرجون, اور اسی سے نکالے جاؤ گے. کچھ اب لباس کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیے خواہشات ہیں نا ہماری. فرمائے یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اس ٹکڑے کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے ابھی. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں, بار بار آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الناس بھی کہا جا سکتا تھا. باپ کا نام اس لیے کہ تم یاد رکھو تمہارے باپ سے شیطان نے کیسی دشمنی کی تھی, تو اپنے باپ سے وفاداری نبھاؤ. باپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا تم. لا یفتننکم الشیطان, ایسا نہ ہو شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. خود میں اور آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ میرا لباس کتنا ساتر ہے. جس کا لباس جتنا ڈھانک رہا ہے جسم کو, اتنا وہ اللہ سے قریب ہے, اور جتنا لباس اترا ہوا ہے, جتنا جسم کھلا ہوا ہے, جتنی عریانیت ہے اور نیوڈیٹی ہے, اتنا اللہ کے غضب میں گرفتار ہے. یہ تو اللہ نے کرائٹیرین مجھ کو اور آپ کو خود ہی دے دیا. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے.
ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تم کو علم نہیں؟ دیکھیے اگر نیوڈیٹی کو، بے حیائی کو کہیں سے سینکشن ملا ہے، وہ دو طرف سے ملا ہے، یا فیشن کی طرف سے یا مذہب کی طرف سے. ان دو جگہوں سے ملا ہے. اور یہ مذہب کا نام لے کر مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ بغیر لباس کے تم خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو. اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. قل امر ربی بالقسط، ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، لیکن دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذو زینتکم، پکڑ لو اپنی زینت، مراد ہے لباس. سورہ نور پہ ہم جب پہنچیں گے تو زینت لفظ کو یاد رکھیے گا، یہاں لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے. عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، وَکُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے مت گزرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ کس نے حرام کیا ہے لیس لگانا کپڑوں کے اوپر؟ کس نے حرام کیا سونا پہننا؟ تقویٰ جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان گھٹیا ترین پہنے اور گھٹیا ترین کھائے. تقویٰ ہاں ہونا یہاں دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ تم ان چیزوں میں اللہ کی لمٹس نہ کراس کرو. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہوں. دیکھیے اچھا کھا کے، اچھا پہن کے دل خوش ہوتا ہے، بلا وجہ پابندیاں لگانا اس سے سختی آتی ہے، خشک مزاجی ہوتی ہے، کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے انسان کے مزاج میں. آپ نے کوئی ڈریس دیکھا، کوئی لون کا پرنٹ ہے، وہ لہا رہا ہے، آپ نے کہا میں نہیں خریدی، میں بہت متقی ہو گئی ہوں. اب نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو وہ لباس گھوم رہا ہے، آپ کلاس میں بیٹھی ہیں تو خواب دیکھ رہی ہیں. بھئی پہن لیں، جان چھڑائیں اس سے تاکہ کسی اور چیز پہ کنسنٹریٹ کر سکیں. تو ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کی دینداری کرتے کرتے اصل دین سے محروم ہو جائیں. اب حرام کیا کیا اللہ نے؟ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تم کو علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. خود سے مت کہہ دیا کرو کہ اللہ نے یہ چیز فرض نہیں کی. اچھا جی، یہاں تک تو کچھ موضوع آیا لباس کا اور مختلف نعمتوں کا. اب دیکھیے اسراف سے ہم کو روکا گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو اسراف ہے اس کا تعلق پرائس ٹیگ سے نہیں ہے، اسراف کا تعلق مائنڈ سیٹ سے ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ کس طرح چلیں؟ اور سادی مثال، پیزا جو ہے، پیزے کا ڈو اچھا ہونا چاہیے، پیزے کا بیس اچھا ہونا چاہیے، ٹاپنگ کچھ بھی ڈال لو اوپر سے، ٹاپنگ ڈزنٹ میٹر، اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ٹاپنگ ڈلوا لو، کوئی بڑی بات نہیں. اگر بیس ہی اچھا نہیں ہے، ڈو اچھا نہیں ہے، مٹیریل اچھا نہیں ہے، ساری ٹاپنگز بیکار ہیں. اور ڈو اچھا ہے تو کوئی ٹاپنگ جو ہے وہ الحمدللہ تمہاری اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہے، وہ ٹاپنگ جو ہے وہ پیزے کے ٹیسٹ کو خراب نہیں کرے گی، اس میں مزے میں اضافہ کرے گی. تو وہی بات ہے نا کہ لباس التقوی ذالک خیر، تقوی تمہارے اندر ہے، تم کو 1,00,000 کا ڈریس بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تم میں تقوی نہیں ہے، تم 500 کا پہن کر بھی اتراؤ گے، تم 3 ڈبے پہن کے بھی اتراؤ گے. اور تقوی ہے تو کیرٹ کا ڈائمنڈ بھی تم کو نقصان نہ دے گا. پھر کیا ہے؟ روح صحت مند ہے یعنی تو سب ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ لباس کیسا پہنے جو افورڈ کر سکیں، قرضہ لے کے نہیں، دوسرے دکھاوے کے لیے نہ پہنے کہ لوگ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہرگز کسی کو جلانے کے لیے نہ پہنے، گھر آ کے ڈسکشن نہ کریں تم نے اس کی شکل دیکھی تھی، جل گئی میرا ڈریس دیکھ کر، چپ ہو گئی تھی بالکل. دوسروں کو جلانے کے لیے پہنو گے تو اللہ تم کو نہ جلائے گا،
آگ میں جلانے کے لیے نہیں پہنا جاتا. اس لیے لباس نہیں پہنا جاتا کہ دوسروں کے دل کے اندر احساس محرومی کا اور حسد کا آتش فشاں بڑا کٹے. انسانیت بھی کوئی چیز ہے نا, ایٹیکیٹس ہیں, کوئی اللہ نے مورلز بھی ہم کو دیے. کسی کے اندر احساس محرومی دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے, دوسروں کو بیش کر کے ان کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے بلند نظر آنا چاہتے ہو. کسی ایسی مجلس میں آپ جا رہی ہیں جہاں آپ کا خیال ہے کہ بہت ایوریج قسم کے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوں گے, ایوریج کپڑے پہن کے جائیں, بہت زیادہ اعلیٰ کپڑے مت پہن کے جائیں. تو یہ بھی اسراف ہے, جلانے کے لیے, دکھاوے کے لیے پہننا. آرائش جائز ہے, نمائش جائز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا اور ریشم یہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا, تو وہ ریشم اور سونا پہن رہے ہیں تو اسراف کر رہے ہیں. بالغ عورتیں نامحرم مردوں کے آگے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زینت کو ڈھانپ لیں, یہ لباس کے آداب ہیں. اور مجلس محفل کے حساب سے لباس پہنے جائیں, اس میں اسراف نہ کیا جائے. ہر اسراف گناہ نہیں ہوتا. آپ چاہیں تو آپ یہاں پر اب جھومر ٹیکا لال غرارہ پہن کے بھی آ سکتی ہیں, لوگ ہنسیں گے نا. تماشا نہ بنائے انسان اپنا کسی مجلس میں, اس کے حساب سے لباس پہنے, ایسی چیز پہنے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. پھر موقع کا بھی اسراف ہوتا ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں, ہسبینڈ آپ کو خاص حلیے میں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے فل سلیوز پہنی, پورا دوپٹہ لپیٹا اور ٹخنوں سے نیچے آپ نے کوئی لباس پہنا اور ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئی, یہ اسراف ہے. یہ میاں جس حلیے میں آپ کو چاہ رہا ہے آپ اس حلیے میں نظر آئیں. شوہر کے آگے زینت ظاہر کرنے کا معیار ڈفرینٹ ہے, تو وہ جو حلیہ شوہر کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے, عبادت ہے, وہ پہن کے سڑک پہ روانہ اگر ہو گئی تو اب یہ بھی اسراف ہے. نائٹی پہن کے نکل پڑی, نہ نائٹی جیسا ہی کوئی ڈریس. یا اللہ تعالیٰ نے اتنا لباس دیا, 8 میٹر کپڑا دیا اور سطر ہی کور نہیں ہو رہا, وہ دوپٹہ کہیں پیچھے لے لہا رہا ہے, یہ بھی اسراف ہو گیا. اللہ اس کپڑے کا حساب لے گا. یا وہ اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیے ہیں جو کہ زیر جامہ پہنے جاتے ہیں نا, انڈر گارمنٹس پہن لی, اوپر سے لباس نہیں پہنا اور پھر چل پڑے, تو یہ بھی اسراف ہو گیا. تو جہاں موقع ہے وہاں پہنیے اس چیز کو, اور اس موقع پر غلط جگہ اگر پہن لیا غلط موقع پر تو وہ لباس غلط نہیں تھا, غلط جگہ پہننے کی وجہ سے وہ چیز بے حیائی ہو گئی ہے. صحیح جگہ بند دروازوں کے پیچھے شریعت کے مزاج کے مطابق ایک کام کیا جائے, عین دین کا تقاضا ہے. کھلے دروازوں میں پبلکلی وہ کام کرنا شروع کر دیا جائے, وہی کام جو جائز تھا, حلال تھا, وہی کام اب بے حیائی بن گیا. تو موقع کی مناسبت سے چیزیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی مزید اس پر بات اللہ نے چاہا تو ہوگی. کھانے کا اسراف, ہر وقت ناک بھاؤ نہ چڑھائی جائے. ڈونٹ لیو ٹو ایٹ, یا یہ بھی اسراف ہو جائے گا کہ بلا وجہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے, یا تقوی کا اظہار اس طرح سے کیا جائے کہ ہم تو صرف دال چاول کھائیں گے. مطلب کوئی کیک کرسچن تو نہیں ہے نا, جلیبی ہندو تو نہیں ہے, کہ نہیں ہم تو کھجور ہی کھائیں گے. نہیں, آپ کھجور بھی کھائیں, آپ کیک بھی کھائیں, شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ہر وقت بڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, بس یہی پکا ہے. اور کیا ہے کھانے میں؟ اور لباس کا کیا ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے؟ الماریوں کی الماریاں بھری ہیں, 25-30 جوڑے ہیں, الماری کھول کے دیکھ کر کیا کہا؟ کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو. کسی کے پاس 4 جوڑے ہیں, وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا, کتنا خوش قسمت ہے. فقیر تو وہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو غنا کیا ہے؟ الغنا غنا النفس. اصل غنا تو نفس کا غنا ہوتا ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ با حیا لباس اور حلال غذا اللہ ہم کو دے دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا من فضلک عمن سواک. اللہ حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے, اور اللہ تعالیٰ تو حرام کو ہم سے دور کر دے, اور اللہ ہماری خود آنکھیں کھول دے. اس لیے کہ کسی کو بتانا کہ تمہارا ذریعہ آمدنی حرام ہے بہت بڑا جہاد ہے. لوگ بہت برا مانتے ہیں, لیکن اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے. پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے, ایک گھڑی بھر آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم یاد رکھو, اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں, تو جو میری نافرمانی سے بچے گا. دیکھیں پھر تقوی لفظ آیا ہے نا, اتقا, جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا. پتہ چلا کریکٹیو میجرز کے لیے تقوی ضروری ہے, کانشیس ہونا ضروری ہے. تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بلند نہ ہو,
क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. मेंटली, साइकोलॉजिकली यू विल बी एट पीस, यू विल बी हैप्पी. अंदर से खुशी होगी, इत्मीनान होगा, बाएतमाद होगे, रश्क और रकावत और हसद और महरूमी और डिप्रिवेशन के एहसास से पाक होगे. ना खौफ होगा ना गम. जो अमल कर रहे होगे तुम्हारा दिल मुतमईन होगा, तुम्हारा ज़मीर मुतमईन होगा कि हाँ जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो. अपने रब के आगे शर्मिंदा होकर जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा टॉर्चर है. इंसानियत कितनी दुखी है ना आज. लोग कितने सारे नफ्सियाती मर्ज के अंदर मुब्तला हैं. आप एक बच्चे को देखें, छोटा बच्चा, हम बड़ों की बात नहीं कर रहे, छोटा बच्चा 2-3 साल का, माँ खफा हो जाती है, माँ कहती मैं तुमसे बात नहीं कर रही, रोता रहेगा, एक हंगामा खड़ा करेगा, कोई प्यार करे नहीं चुप होगा. जब तक अम्मा नहीं उसको सीने से लगाएगी वो नहीं चुप होगा. आज इंसानियत कितनी दुखी, कितने गम में है, कितना रो रही है. क्या वजह है? अल्लाह नाराज है. सोशल सिक्योरिटी भी है, तुम्हारा मेडिकल भी कवर्ड है, हेल्थ इश्यूज भी कोई नहीं है, तुम्हारे पास बेहतरीन नाइकी का जूता भी है, फिर क्यों खुदकशी कर रहे हो बताओ? कोई रीजन है ना, कोई डिप्रेशन की वजह है. और ये डिप्रेशन भी एक तो यकीनन क्लिनिकल होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, और एक शैतान की तरफ से भी ये बीमारी आती है. तो अल्लाह ताला बस हम सबको अपनी पनाह में रखे और सारे दुनिया वालों को अल्लाह ताला अपनी रहमत में ले ले. अब क्या है, वल्लदीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जो लोग हमारी आयात को जुटलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे वही अहले दोज़ख होंगे जहां वो हमेशा रहेंगे. जाहिर है उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयात को जुटलाए. ऐसे लोग अपने नविश्ते तकदीर के मुताबिक हिस्सा पाते रहेंगे यहां तक कि वो घड़ी आ जाए जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचे. उस वक्त उनसे पूछेंगे, ऐनमा कुंतुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहां गए तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे? वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकरे हक थे. देखिए बार बार क्या बात आ रही है कि ये खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे. अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता. क्या कहा जाएगा? इस कन्फेशन का फायदा होगा? नहीं. दुनिया में अगर कन्फेस करते, तौबा करते, रुजू करते, अल्लाह रहमत के साथ इनकी तरफ मुतवज्जे होता. अब तो मौका चला गया, अब ऑफर एक्सपायर हो गई तौबा कबूल होने की. ऐसा चेक इनके पास था जो कि ब्लैंक चेक था, अल्लाह की रहमत हासिल कर सकते थे, लेकिन उसकी डेट गुजर गई. उस ब्लैंक चेक से इन्होंने फायदा ही नहीं उठाया, जन्नत ही ना खरीदी. अब कह दिया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गुरोह जिन और इंस जा चुके हैं. हर गुरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा अपने पेशरो गुरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा. हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बात वाला गुरोह पहले गुरोह के हक में कहेगा, ए हमारे रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे. हर नस्ल, जनरेशन, पिछली जनरेशन के बारे में दोज़ख में जब जा रही होगी तो ये कहेगी. इमेजिन कर सकते हैं वो बेटी कि जिसको सोशल कॉन्शियसनेस की वजह से दीन पर ना चलाया, वो बेटा कि जिसके करियर बनाने के लिए दीन पर अमल ना कराया कि ये चीजें इसके करियर में, एडमिशन में बैरियर बन जाएंगी, और वो अल्लाह के बंदे ना बने, वो सब कुछ बन गए सिवाय अल्लाह के बंदे बनने के. वो जब खड़े होंगे तो वो थैंक यू नहीं कहेंगे कि थैंक्स मॉम, यू आर अ वेरी अंडरस्टैंडिंग मॉम, ये नहीं कहेंगे. बेटी बेटा कहेंगे अल्लाह डाल मेरी माँ को जहन्नम में, ये नहीं उठाती थी मुझको फजर के लिए, इसने कहा ही नहीं मुझको कि हिजाब करो, इसने कहा ही नहीं मुझसे कि नमाज पढ़ो, इसने रोजे ही रखने ही नहीं देखे, ओ इतना लेट रात को सोए, एग्जाम्स हो रहे हैं, चलो बेटा कोई बात नहीं, डजंट मैटर. तो वो कोई खुश नहीं होंगे, थैंक्स नहीं कहेंगे. कितना झगड़ा है जहन्नम के अंदर, लानत और मलामत और ब्लेम गेम और झगड़े और फसाद और बुरा भला एक दूसरे को कहना. और इस झगड़े फसाद से दुनिया में हम कितना डरते हैं. हम कहते हैं हाय दीन पे स्टैंड नहीं लो, सारा जो घर का माहौल है ना खराब हो जाएगा, बिटरनेस आ जाएगी, तलखी आ जाएगी, किसी को कुछ नहीं कहो, बस ठीक है, पीस मेंटेन करो. एक औरत के तौर पे घर में अच्छा माहौल रखना जिम्मेदारी है मेरी और आपकी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? दीन के कॉस्ट पर, दीन बेचकर अमन रखना, ये तो अक्लमंदी नहीं है. थोड़ा बहुत यहाँ झगड़ा कर लें, कोई बात नहीं, करना पड़ जाए तो हिकमत के साथ कर लें ताकि ये जहन्नम के झगड़ों से बच जाएं. वहां तो फिर क्या है कि सिन इन हेस्ट, रिपेंट एट लेजर, लड़ो आराम से, अब जहन्नम में पड़े रहो, लड़ते रहो.
بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جہنم بننے سے بچائیں اور یہاں جنت کی راہ کھول دیں، اپنی اولاد کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. تو وہ تو کہیں گے کہ کیا کر اللہ، عذاباً ضعفا من النار، آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پہ فضیلت تھی. ماں باپ کہیں گے اولاد سے کہ تم تو بڑے انٹیلیجنٹ تھے، تم نے خود کیوں نہیں جا کے درس اٹینڈ کر لیے، تم نے کیوں نہیں خود جا کے کورس کر لیا، تم نے کیوں نہیں جا کے کلاسز اٹینڈ کر لی. یو آر انڈیپینڈنٹ، تم اور بھی تو بہت سی باتوں میں ہماری فرما برداری نہیں کرتے تھے. یہی چیز رہ گئی تھی، دین رہ گیا تھا، خود کیوں نہیں تم نے کر لیا. خوب جھگڑا، خوب فساد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے. اور آج کل آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ کس کے بارے میں آپ نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلنا یعنی جنت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس مچ ایزیئر. ہم خود بھی الحمدللہ تجربہ کرتے ہیں. لیکن یہ بدقسمت ان کے لیے کوئی آسمان کے دروازے نہیں کھولے، نہ ان کی اعمال کی قبولیت کے لیے، نہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، نہ ان کی روحوں کو علیین میں رکھا جائے گا، نہ ان کے درجات بلند ہوں گے. اور کیا ہے، ہرگز آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا، کم نیچے میٹرس آگ کا، اور جہنم ہی کا اوڑھنا کمفرٹر آگ کا. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ قدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور کتنی پیاری بات کہیں گے. دیکھیں ہم نے ابھی جنت کے سفر کا آغاز کس سے کیا؟ صراط مستقیم کا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ. تو سفر کے آغاز میں بھی الحمدللہ، منزل پہ پہنچ کے بھی سبق تھوڑی بھولیں گے. سبق یاد رکھا تھا تو جنت میں پہنچے، وہاں پہنچ کے بھی کہیں گے الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. اللہ کرے کہ ہم سب یہ جملہ بولیں اور ہم یاد کریں گے. یاد ہے ہم دنیا میں پڑھتے تھے، ہم ڈسکس کرتے تھے، ڈسکشنز ہوں گے نا جنت میں. عمل کا ٹائم تو چلا گیا، اب بس پلیجر اور لیجر اور باتیں. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے. یہ دیکھیں ماڈسٹ تھے نا، ان کو سیلف پریز کا شوق نہیں تھا، اپنی پیٹھ نہیں تھپ تھپاتے تھے، کریڈٹ لینے کی عادت ہی نہیں تھی. تو وہاں بھی کہیں گے کہ اللہ ہی نے ہدایت دی. لیکن اللہ کا انعام، اللہ کیسے تمہاری تعظیم کرے گا؟ وَنُودُوا، پکارے جائیں گے، أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، یہ جنت تم جس کے آج وارث بن گئے ہو، انہیرٹ تم نے کر لی ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کی وجہ سے. اللہ تم کو کریڈٹ دے دے گا. تم اتنے اچھے تھے، تم اتنے اچھے بچے بن کے رہے، تم اتنے سچے بن کے رہے، اب میرے بندے بن کے رہے، تمہارے عمل کی وجہ سے میں نے دی ہے. اتنی خوشی ہوگی انسان کو کہ اللہ تیرا شکر. اور پھر انسان کو خیال آئے گا اللہ اتنے اچھے عمل تو نہیں تھے جتنی اچھی جنت ملی. بعض دفعہ کوئی تحفہ کوئی آپ کو کچھ لکھ کر دیتا ہے، آپ کا دل خوشی سے اتنا اچھلتا ہے کہ اللہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہ تحفہ دیا، انہوں نے یہ لکھ کے اس کے اندر بھیجا، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ میری اتنی انہوں نے عزت افزائی کی ہے. اللہ تعریف کرے گا تو سوچیں کیا حال ہوگا. اللہ ہمیں اپنے کانوں سے وہ سننا نصیب فرمائے. وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب ایک کانفرنس کال کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا ہوگا؟ یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں.
تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا. کتنی سخت بات. کیا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ان ظالموں پر. کون تھے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مذاق اڑا کے، ڈسکریج کر کے، ٹانگیں گھسیٹ کے، دنیا کی لالچ، ڈگریوں کا شوق زیادہ دلایا، کبھی قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہ دلائی. ہاں بعد میں پوسٹپون. دین پر عمل کرنے والوں پہ ہنسنا، بے وقوف سمپل مائنڈڈ سمپلٹنز ان کو سمجھنا، لو آئی کیو والے سمجھنا، یہ کہنا کہ دین ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. ریلیجن از فار دا ہیو ناٹس، ان امپورٹنٹ جو معاشرے کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، جو سلج ہوتا ہے معاشرے کا، وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے. اور جو معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، ہم جیسے ایلیٹ، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وی آر ٹو بزی. یہ ایٹیٹیوڈ گناہوں کو سجایا، نیکیوں کو ذلیل کیا. گناہوں کا کرنا ایلیٹ ہونے کی علامت اور نیکیاں کرنا احمق ہونے کی علامت. اس طرح روکا اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. وہ ہر ایک کو اس کے قیافے یعنی علامات نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. دوزخ میں تو آپ کو پتا ہے نا، بڑے بڑے دنیا والے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود دوزخ میں پڑے ہوں گے. اور دوزخ تو کہتی ہے کہ بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے مغرور میرے اندر آنے والے ہیں، بڑے بڑے محلات رکھنے والے. تو وہاں دیکھیں گے ان کو، ان کی علامتوں سے ان کو پہچانیں گے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، اور کہیں گے دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہارے لیے خوف ہے اور نہ رنج. اب یہ اصحاب جن کا ذکر کیا گیا آراف والے، یہ خالی اسی مقام پر ہم کوئی اصحاب آراف کا ذکر ملتا ہے. اللہ خود بہتر جانتا ہے وہ کون ہیں، لیکن اتنا ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں ایبسلیوٹ برابر ہو گئیں، بالکل برابر. تب ان کا معاملہ تھوڑا سا پینڈنگ ہے. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کچھ تھوڑا سا پانی ہم کو بھی دے دو. تحتها الانہار، یہ جو نہریں بہ رہی ہیں تھوڑا سا دے دو، پیاس بجھانے کے لیے، جلن مٹانے کے لیے، آگ کی شدت کم کرنے کے لیے، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے تھوڑا سا وہ بھی پھینک دو ہماری طرف. وہ جواب دیں گے اللہ نے دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا. ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز، متشابہات کے پیچھے پڑنا، اپنے کسی خاص عقیدے، اپنے خاص نظریے کے لیے قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے توڑ مروڑ کے دلائل نکالنا، کھلی قرآن کی تعلیمات جو نظر نہ آئیں، ایک پاس ٹائم بنا لیا دین کو، فرصت ہوئی تو کبھی ڈسکشن کر لیا، کوئی عمل کی چیز نہیں. اور واقعی آج کھیل تماشا بہت سیریس ہے، اور دین جو ہے وہ کھیل تماشا، رسومات جو ہیں وہ دین کی شکل اور دین جو ہے وہ رسم بن گیا. رسموں کے خلاف ایسا جیسے بتوں کے توڑنے پہ لوگ بگڑا کرتے تھے، اتنے خفا ہوتے ہیں رسموں میں شرکت نہ کرنے پر. اور دین رسمی چیز، نماز نہ پڑھنا قابل قبول ہے، حجاب نہ کرنا قابل قبول ہے، نو بگ ڈیل، نو بگ ایشو، نان سیریس چیز ہے دین بالکل. اور باقی ساری چیزیں بہت سیریس ہو کے رہ گئیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، اگنور کر دیں گے. ویل بی انڈیفرنٹ ٹو یو. کس طرح؟ جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے، اگنور کرتے رہے، انڈیفرنٹ رہے. اور کیا ہے؟ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں،
یہ جو جہنم میں جا کے پڑ گئے، حرام میں پڑتے تھے، اللہ نے جنت کی نعمتیں ان پہ حرام کر دی. اللہ ہم سب کو حلال غذا کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کمائی کی. تو بڑا جہاد ہے آج دنیا میں حلال کمائی کے موقع فراہم کرنا. یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ لوگوں کو حرام موقعوں سے نکال کے، حرام ذرائع سے نکال کے اور حلال کی طرف ان کو راغب کیا جائے، انکریج کیا جائے اور فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام ان کے سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس کو نظر انداز کیا ہوا تھا، بیک برنر پر رکھا ہوا تھا، ڈیلے کر رہے تھے سمجھنا، یا اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے، کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں. انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے، گھڑ رکھے تھے، آج ان سے گم ہو گئے. تو قرآن کیا ہے؟ ارجنٹ، امپورٹنٹ. ڈیلے نہ کریں، نہ میں ڈیلے کروں نہ آپ ڈیلے کریں. ارجنسی ہونی چاہیے. وی ڈونٹ ہیو فار ایور. کسی ایگزامینیشن ہال کا رول یہ نہیں ہوتا کہ جب تک تم کو پیپر سمجھنا آ جائے، جب تک تم کو یقین نہ ہو جائے کہ پیپر ایگزامنر نہیں بنایا ہے، جب تک تم اپنا پورا ٹائم لے کر اطمینان ریسرچ اپنی نہ کر لو، اس وقت تک پیپر تم سے نہیں لیا جائے گا. کہیں ہوتا ہے یہ رول؟ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے ہر ایگزام. چلو دنیا کے ایگزام میں پتا تو ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، 8 گھنٹے کا ایگزام ہے. اس دنیا کا تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کب میرے ہاتھ سے میرا پیپر لے لیا جائے. تو یہ کوئی ہمارا ایسا ایگزام تھوڑی ہے کہ اچھا تم کو جب تک پورا یقین نہیں ہو جاتا کہ اچھا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جب تک تم پوری طرح ہر اللہ کی حکمت کو تم سمجھ نہیں جاتے، اور جب تک تم سوچ کے ڈیلی ڈیلی کر کے فرصت پا کے سارے کاموں سے ریلیکس ہو کے تم دین پر عمل شروع نہیں کرتے، موت نہیں آئے گی. کہاں کہا اللہ نے یہ؟ اللہ ہمارے اندر سینس آف ارجنسی پیدا کر دے، اللہ ہمارے اندر اس کی امپورٹنس جگا دے. سب سے غیر اہم اگر کوئی گھر میں کتاب ہے تو بتائیں کون سی ہے؟ سب سے غیر اہم کوئی کورس ہے؟ بیوٹیشن کا کر لو، پکانے کا کر لو، سلائی کا کر لو، کمپیوٹر کا کر لو، MBA کر لو، MBBS کر لو. کس پر کبھی انکریج نہیں کیا جاتا؟ قرآن کے کورس پر. لگتا ہے وہ تو کوئی ایسی ایکسٹرا سی چیز ہے، نعوذ باللہ. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو اللہ ہم کو ہوش میں لے آئے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. دیکھیں، لائے جاتے ہیں خود نہیں آتے، لے جائے جاتے ہیں خود نہیں جاتے. یہ غلام ہیں، یہ بندے ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، آقا نہیں ہیں، یہ میری قسمت کے مالک نہیں ہو سکتے. الا آگاہ ہو جاؤ، لہ الخلق والامر، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر. کریٹر گاڈ بھی ہے، کنٹرولر گاڈ بھی ہے، کمانڈر گاڈ بھی ہے. متکبروں کو یہ اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں کہ نہیں I'll think for myself, I'll decide for myself. نہیں، اللہ has decided for us. کمانڈر گاڈ ہے، کنٹرولر گاڈ ہے، حکم دیتا ہے، مالک ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے. ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دل کی کیفیت بھی ہو، دل بھی راغب ہو اور جسم بھی تمہارا اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو. اللہ غافل دل کی پکار نہیں سنتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. خوف و طمع، خوف کس کا؟ کہ کہیں کوئی گناہ میری جو ہیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائیں. اور طمع کیا؟ کہ اللہ، اس کے ہاتھ میں تو خزانے ہیں زمین اور آسمان کے. گنج بخش کون ہے؟ خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ.
وہ دے سکتا ہے تمام ساری توقعات، ساری امیدیں، ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے لگائیں. اللہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے دینے والا ہے. انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں، وہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز پہ پورے نہیں اترتے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اسی مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہم کراچی والوں پر بھی پانی برسا دے، یہاں بھی بارش ہو جائے. اور کیسی بارش ہو؟ صیبا نافعا، ایسی بارش جو کہ نفع مند ہو. اب ایک مثال دے کر بتایا کہ دیکھو جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کرو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. دنیا میں تو بعض زمینیں خود ہی بنجر ہوتی ہیں اور بعض خود ہی زرخیز ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی ہارڈ ڈسک کو ہم خود بعض دفعہ مس یوز کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں. اپنی فطرت کو انسان خود پرورٹ کر دیتا ہے بد پرہیزیاں کر کر کے. تو ایسے لوگوں سے پھر کوئی نیکیاں نہیں برآمد ہوتی. ہاں، جنہوں نے اپنی فطرت کی حفاظت کر لی وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب یہاں سے آگے آپ دیکھیں کافی آگے تک مختلف رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. بہت سے اسباق آپ حاصل کر سکتی ہیں. آپ ذرا سا تدبر کر لیجئے، غور کر لیجئے، طریقہ دیکھ لیجئے دعوت دینے کا، قوم کا رسپانس دیکھ لیجئے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا بتانے والوں کی کمی تھی، بتانے والوں کا قصور تھا یا سننے والوں کا قصور تھا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، یا قومی، اپنائیت سے بات کا آغاز. تبلیغ میں اپنائیت کی مٹھاس ہونی چاہیے. اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کے قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. رسالت ان کے نزدیک گمراہی تھی. کہا کہ کریزی پیپل، یو مسٹ بی آؤٹ آف یور مائنڈ، آر یو اوکے؟ قالا، انہوں نے کہا یا قومی، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. اوفینڈ نہیں ہوئے، اس لیے کہ انا پرست نہیں تھے نا، اپنی انا کے لیے نہیں کام کر رہے تھے. تو جس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ بہت پیاری ہوتی ہے، جو عزت کا صدقہ نہیں کر سکتا وہ تبلیغ نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کہیں کہ نہیں آئی ایم ناٹ کریزی، آئی ایم ناٹ میڈ، آئی ایم ناٹ آؤٹ آف مائی مائنڈ، کہتے ہیں آرام سے. لیس بی ضلالۃ، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ اتنے فائدے بتائے اللہ کی بات ماننے کے. لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے تھے. کیا اندھا تھا؟ دل. کوئی تھوڑی تھی کہ سارے کے سارے اندھے بیٹھے تھے اور ان کو کسی آئی اسپیشلسٹ کی ضرورت تھی. نہیں، دل اندھے تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی عقیدے میں ریولیوشن. ابھی شرک چھوڑو، ابھی کہو کہ اللہ ایک ہے. افلا تتقون، تو کیا تم تقوی نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں. لو آئی کیو ہے تمہارا، بہت بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. مجھے بتائیں بدتمیز کون ہوتے ہیں؟ دین والے یا جو دین پر عمل نہیں کر رہے ہوتے؟ بہت سی دفعہ لوگ دین پر عمل کرتا دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. حج کر آ گئی ہو، سر میں درد ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا جو یہ قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہو،
وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. دین والے نہیں زبان چلاتے, زبان ان کی بھی ہے, وہ نہیں انسلٹ کرتے کسی کی. تو یہ چیکینس اور یہ بدتمیزی یہ تو کفر کے ساتھ ہے, کفر کی علامات میں سے ایک علامت ہے, اور ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ زبان نرم اور سیدھی اور سچی ہوتی ہے. قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. ابلغکم رسالات ربی, کہا کہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں, تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تم کو خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. دیکھیے جہاں اکنامک ویل بینگ ہوتی ہے نا, وہاں لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لمبے چوڑے ہوتے ہیں, ٹال ہوتے ہیں, ویل بلٹ ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں. اس کی طرف بھی اشارہ کیا. جواب کیا دیا قوم نے؟ قالو, انہوں نے جواب دیا, کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ دیکھیے پھر انسیسٹر ورشپ ہے نا, توحید کے راستے میں رکاوٹ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اچھا تو لے آؤ عذاب تو جس کی ہم کو دھمکیاں دیتا ہے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پٹکار تم پہ پڑ گئی, اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ فَانْتَظِرُوا, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا؟ ڈائناسورس کی طرح ایکسٹنکٹ ہو گئے, نام نہیں سنائی دیتا ان کا, نام ہی نام سمجھے ایک طرح سے رہ گئے, کوئی نسل نہیں بچی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دو, اللہ کی زمین میں چرتی پھرے, اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تم کو آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو. گھر سجانے کے شوقین تھی وہ قوم, گھروں کی محبت میں اللہ کی محبت سے غافل ہو گئے. گھر رہ گئے, خود چلے گئے خالی ہاتھ, ان گھروں میں کوئی اور بس گیا آ کر. تو یہ گھروں کی محبت کہیں بت نہ بن جائے کہ ان کو سنبھالتے سجاتے سنوارتے کیو ٹپ سے صاف کرتے رہ جائیں اور دین پڑھنے پڑھانے کے لیے کہیں کہ وقت ہی نہیں ہمارے پاس, جنت کا گھر بھی تو ہمیں ہی بنانا ہے انشاءاللہ اپنے لیے. تو کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, بس اس کے قدرت کے کرشموں سے غافل مت ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا مت کرو. اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہم اس کے منکر ہیں. پتہ چلا ہدایت جو ہے وہ ڈگری نہیں دیکھتی, ہدایت جو ہے آئی کیو نہیں دیکھتی, ہدایت جو ہے وہ گھر کا سائز یا گاڑی کی قیمت یا ڈائمنڈ کا سائز نہیں دیکھتی. ہدایت تو دل میں تقویٰ دیکھتی ہے. غریب کے پاس بھی ہو سکتا ہے, ہر ایک لے سکتا ہے ہدایت. اگر تقویٰ ہے تم حاصل کر لو. غریبوں نے لے لی, امیروں نے نہ لی, ان کی اپنی مرضی, اٹ واز دیئر اون فیونرل. پھر کیا ہوا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور صالح سے کہہ دیا لے آؤ وہ عذاب جس کی کہ تم ہم کو دھمکی دیتے ہو اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو. آخرکار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. گھروں کی محبت ہی تھی نا, اسی میں پڑے رہ گئے. موت کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے دین پہ بعض دفعہ انسان نہیں چلتا. گھر کے اندر چاہتا ہے کہ سیفٹی فرسٹ, گھر میں بیٹھا رہوں, تو موت گھر میں نہیں آ سکتی. وہیں پڑے رہ گئے اوندھے منہ.
فتولى عنهم، اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، لیکن میں کیا کروں، لا تحبون الناصحین، تم کو تو خیر خواہ پسند ہی نہیں، تم کو تو درسی اچھے ہی نہیں لگتے، تم کو تو مولوی اچھے ہی نہیں لگتے، تمہیں تو قرآن پسند ہی نہیں. یہی بات ہے نا، ایسی ہی کہانی ہے. ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو. حقیقت یہ ہے تم بالکل حد سے گزرنے والے لوگ ہو. ہومو سیکشولیٹی کی طرف اشارہ ہے، اور آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے وہاں کوئی علل اعلان کہہ نہیں سکتا کہ ہومو سیکشل ہونا غلط ہے، جرم ہے، سن ہے، کرائم ہے یا غلط چیز ہے. جان کو آ جائیں گے لوگ اس کے، حالانکہ ابھی بھی وہاں کی میجورٹی ہومو سیکشل نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں پریشر گروپ جو بنانا چاہیں مائنورٹی میں ہوتے ہوئے بھی بنا لیتے ہیں. تو جب لوگ گناہوں کو اس قدر پسندیدہ قرار دے سکتے ہیں، اس پر سٹینڈ لے سکتے ہیں، تو نیکی کرنے والوں، نیکی چاہنے والوں کے لیے تو اور زیادہ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ وہ نیکیوں پر سٹینڈ لیں، پریشر گروپ بنائیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. وما کان جواب قومی، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں، سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف موریلٹی، نکالو باہر ان کو. کیا ہوا؟ آخر کار ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش. تو دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہے. آج بھی سدوم عمورہ کی بستیاں ہیں ڈیڈ سی کے پاس، جو جائے جا کر دیکھ سکتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اب ایک معاشی فساد کا ذکر ہے. کیا ہوا؟ پیغام پہلے بتایا، رسول نے پیغام کیا دیا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کے مت بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. ابھی بھی آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہو کسی ملک میں ینگ لڑکوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ مسجد جا کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. ریسنٹ ہے یہ بات. وَاذْكُرُوا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے مت روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ یعنی مت ہو. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو کیا کرو؟ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو میجورٹی مائنورٹی کے چکر میں نہیں پڑیں، اور نہ کوئی سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، اور نہ گھبرا گھبرا کر کہیں کہ آخر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، فلاں پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا. نہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہوں، نہ ہولیا دنداؤ ایٹیٹیوڈ کوئی بنائے، نہ دوسروں کے بارے میں فتوے نازل کرے کہ یہ تو کبھی ٹھیک ہوں گے ہی نہیں، نہ کبھی یہ کہے کہ فائدہ کیا سنانے کا، کون بدل گیا، کیا فائدہ کہنے کا. نہیں، ایسے مت کہو. یہ تو حق اور باطل کی کشمکش تو رہی ہے ہمیشہ، بلیک اینڈ وائٹ رہے گا. کیا کرو؟ فَاصْبِرُوا، صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دیکھیے ابھی جو شیطان اور انسان کا ذکر آیا، اس پہ ایک سیٹ ہے، ٹوین سیٹ ہے، انسانیت اور ابلیسیت، اور حیا پر بھی ایک سیٹ ہے، آپ چاہیں تو لے سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.